ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں پاکستان کو اتنا کمزور کرے کہ وہ ایٹم بم ہی بیچ دے. مطلب پھر انسان وہ چیزیں بیچتا ہے نا، جیسے سونا ہوتا ہے، کسی کو اپنی پیاری چیز ہوتی ہے وہ بیچ دیتا ہے. اس کو اتنا مجبور کرو کہ وہ چیز ہی بیچ دے. وہ کورٹنیتی چاہیے ہمیں. یہ عیاشی کرنے کے لیے گئے، ان لوگوں سے ملے، ہوا حاصل کچھ نہیں. آج پاکستان ڈنکی کی چوٹ پہ ایسے پتہ نہیں وہاں سے میمز بنا رہا ہے. یا تو اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کرو، اگر آپ کو جنگ کرنی ہے کرو. آپ نے سرحدوں کو اگر مضبوط نہیں کیا، کورٹنیتی میں آپ فیل ہوگی. دو ہی آپشن بچے ہیں، لوگوں نے تیاریاں کر لی. روز روز مرنے سے بہتر تھا ایک ہی بات ہے کہ نہیں؟ اب یہ کام بھی ہمارا ہی ہے. ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی آپشن ہے. آپ کو لگتا ہے؟ یا تو اس کو کنگالی کرنا پڑے گا یا تو اپنی سرحدوں کو مضبوط بنانا. اب یہ بات الگ ہے، میں آپ زمین سے محبت ہے، پانی سے محبت ہے. وہ ایک گولی چلاتے ہیں، ہمارے ہزاروں نوجوان یہ اٹھا کر اندر کرتے ہے نا. قصور کسی کے ماتھے پہ. کسی نے کہا کہ آتنکوادیوں کو پناہ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں. میں نے بولا جب گن پٹی پہ بندوق ہوگی کوئی بھی کھلائے گا. لیکن یہ بات ان کے بھیجوں میں اندبختوں میں نہیں گھسی. لیکن دیکھا نہیں 2 دن جنگ کیا ہوئی، مودی جی خود پیچھے ہٹ گئے. آپ ایک عام آدمی کو بولتے ہو کھانا کھلاتا ہے، آپ نے تو جنگ بند کر دی صرف 2 گھنٹے کی. 2 دن کی جنگ کیوں رکے پھر؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، اور ہتھیار کے سامنے ہر ایک آدمی بے بس ہو جاتا ہے. لیکن یہ داغ دھبے ہم کو لگائے گئے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم جواب دیں گے. یہاں ایک بھائی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. زمین کا چپا ایک بھائی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا ہے، ہم ان کو کیوں دیں؟ یہاں کوئی دیتا ہے کسی کو زمین کا ٹکڑا؟ دیتا ہے؟ وہ پار والے آئیں گے، دے دو جی ہم آپ کے بھائی ہیں تو آپ کو اٹھا کے نکال دیں گے. کوئی دے گا؟ کوئی کسی کو نہیں دے گا. بس یہاں امن اور بھائی چارے کی کمی. یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے علاوہ یہاں دیش کے اندر الگ الگ ریاستوں میں دیکھیں گے 30 کروڑ لوگ مسلمان. ان کو چھوڑ کے ان کو لگتا ہے ہم پاکستان، اور پاکستان کو ہم سے ہمدردی کیوں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نماز نہیں پڑھتے، جامع مسجد نہیں ہے، لال قلعے ہمارے نہیں ہیں. اس دیش کے اندر اور مسلمان ہے ہی نہیں. ان کو ہماری زمین چاہیے جناب. ان کو بھی طاقت دکھانی ہے، ان کو بھی طاقت دکھانی ہے. پیچھے ہم جا رہے ہیں. ہم امن سے جینا چاہتے ہیں جیسے باقی. اور میں نے کہا ہمارے دیشوں کے علاوہ ایسے بھی دیش ہیں جن کے سکول بہتر ہیں، جن کا نظام بہتر ہے، لیکن جن کی فوج 2000 بھی نہیں. وہ ہم سے اچھی زندگی جی رہے ہیں. ہم اتنی طاقتور دیش کے اندر رہ رہے ہیں اور پھر بھی خوف سے مر رہے ہیں. اور جن ملکوں کی فوج ہی نہیں ہے وہ اچھے سے زندگی گزار رہے نہیں. آپ کو پتا ہوگا بہت سارے دیش ہیں ایسے. دیکھ لینا، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، بڑے خوشحال، ان کا انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہیلتھ، کوئی کمی نہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، بس ہمیں پھر خوف، موت کا ہی ڈر. ہتھیار ہونے کے باوجود، اتنی فوج ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر خوف. بس یہ سوچ جاننا سب کے لیے ضروری ہے. میں آیا ہوں تھوڑا سا آپ کا درد بانٹنے اور ہمت بانٹنے. موت برا کے جب آئے گی کوئی ڈال نہیں سکتا ہے نا. لیکن یکجہتی رکھنا، امن رکھنا، بھائی چارے کو برقرار رکھنا، کبھی نوبت نہیں آنے دینا، ورنہ یہ توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے؟ میں پھر سے آؤں گا. مجھے آپ سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں اور خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ کر گئے تو مجھے خوشی ہوگی. میں اکیلا وہاں پر نہیں ہوں. آپ کی آواز اور بلند ہوگی، آپ میں سے کھڑا ہوگا. حق کے لیے لڑنا یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے عمر بھر ہمیں ستایا. 2 4 لوگ آتے ٹھیکیدار بن کے، بس فلانی پارٹی کے ہم، فلانی پارٹی کو اس کو دیو. جب وہ بن جاتے پھر اس کے بعد ہماری بات کرنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں عام آدمی اٹھ جاؤ، میں بھی آپ میں سے ہوں. 8000 میرے پاس تھا، الیکشن میں کھڑا ہو گیا، جیت کر پہنچایا اور منوایا. میں نے منوایا، میری عوام نے منوایا کہ ہم نے جس کو ووٹ دے کر بھیجا ہے وہ لیڈر ہے نا. ورنہ اگر دیکھا ہوتا ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر میں بھی اسمبلی میں کہاں ہوتا، میں بھی کہاں بات کرتا، ہے کہ نہیں؟ بس یہ فیصلے، یہ طاقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اچھے لوگوں کو چن کر بھیجو. غریب ضروری نہیں ہے، ایماندار ضروری ہے، بے باک ضروری ہے، اور وہ آپ کے خون میں ہوتا ہے. بس جو چیزیں آپ کے اندر ہیں ان کو نکھارنا ہے. بس اس خوف